بغیر کسی دوربین یا ٹیلیسکوپ کے صرف کاغذ اور قلم کی مدد سے ایک نیا پلانٹ ڈسکور کیا گیا۔ یہ کارنامہ آج سے 175 سال پہلے فرینچ اسٹرونومر اوربین لیویریئر نے انجام دے کر پوری سائنٹیفک کمیونٹی کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ لیکن آخر کیسے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین، اس کہانی کی شروعات ایک سیب سے ہوتی ہے جو مشہور زمانہ فزسٹ سر ایسک نیوٹن کے سامنے درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے کہ آخر سیب ٹوٹ کر سائڈ پر یا اوپر کیوں نہیں گیا، سیدھا نیچے ہی کیوں آیا ہے۔ اسی واقعے کی بنیاد پر انہوں نے یونیورسل گریویٹیشنل لا بنایا، جس کے مطابق اسپیس میں کوئی بھی دو آبجیکٹس آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جس کا میس زیادہ ہوگا اس کی گریوٹی بھی زیادہ ہوگی اور وہ چھوٹے میس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ اسی اٹریکشن کو گریوٹی کہا جاتا ہے۔ یہی گریویٹیشنل لا صرف ہماری دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پورے سولر سسٹم یا پوری یونیورس میں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور آسان اگزامپل ہمارے سولر سسٹم کی ہے۔ سورج کے گرد گھومنے والے تمام پلینٹس سورج سے چھوٹے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ایک خاص آربٹ میں اس کے گرد ریوالو کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا چاند بھی اسی گریویٹیشنل لا کے تحت زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ زمین جو چاند سے کئی گنا بڑی ہے، وہ چاند کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ دوسری طرف چاند بے شک ہی چھوٹا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گریوٹی اس کی بھی ہے۔ چاند کی گریوٹی اتنی تو نہیں ہے کہ وہ ارتھ کو اپنے آربٹ سے ہلا سکے، لیکن وہ سمندر کے پانی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے سوچ لیا جائے کہ چاند ہماری زمین کے گرد ریوالو نہیں کر رہا بلکہ صرف ایک جگہ ہی رکا ہے، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چند منٹوں میں ہی یہ چاند ہماری ارتھ سے آ ٹکرائے گا۔ جہاں ارتھ کی گریوٹی اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہیں اس کے آربٹ کرنے کی وجہ سے ایک فورس پیدا ہوتی ہے جو اس کو باہر کی طرف دھکیلتی رہتی ہے۔ اس فورس کو سینٹریفیوگل فورس کہا جاتا ہے۔ چاند کی سینٹریفیوگل فورس اور ارتھ کی گریوٹی دونوں ایکول ہو جانے کی وجہ سے ہی چاند اپنے فکس آربٹ میں ریوالو کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح دوسرے تمام پلینٹس بھی سورج کے گرد ریوالو کرتے ہیں۔ نیوٹن کے اس گریویٹیشنل لا پہ کئی ایکسپیریمنٹس ہوئے، ریسرچ ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ ہماری یونیورس کا پورا نظام ہی اسی لا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے 1840 کی، جب ہمارے سولر سسٹم کا آخری پلینٹ یورینس ہوا کرتا تھا۔ ہماری ارتھ سے 4 گنا بڑا یہ پلینٹ کچھ ہی عرصے پہلے 1781 میں ایک ٹیلیسکوپ کی مدد سے ڈسکور کیا گیا تھا۔ لیکن اس پلینٹ کے آربٹ میں ایک عجیب سی گڑبڑ نوٹس کی گئی۔ گڑبڑ یہ تھی کہ یہ پلینٹ نیوٹن کے گریویٹیشنل لا پر پوری طرح عمل نہیں کر رہا تھا۔ یہ اپنے آربٹ میں ایک خاص پوائنٹ پر آ کر اپنے آپ ہی ادھر ادھر ہونے لگتا۔ گریویٹیشنل لا جس کی وجہ سے پوری یونیورس کا سسٹم چل رہا ہے، یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک پلینٹ اس کے اگینسٹ کام کرتا ہو؟ پورے 60 سالوں تک دنیا بھر کے اسٹرونومرز یورینس کے اس انوکھے عمل کو دیکھ کر پریشان تھے۔ ان میں ایک فرینچ اسٹرونومر اوربین لیویریئر بھی تھا۔ وہ ساری رات یورینس کو اسٹڈی کرتا رہتا، لیکن اس پلینٹ کے گریویٹیشنل لا کے اگینسٹ حرکت کرنا اور اپنے آربٹ سے نکل جانا اس کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ لیویریئر کا کہنا تھا کہ ایسا صرف ایک ہی کنڈیشن میں پاسبل ہو سکتا ہے کہ جس پوائنٹ پہ یورینس اپنے آربٹ سے نکل کر اوپر نیچے موو کرتا ہے، وہاں اس کے قریب کوئی بہت بڑا پلینٹ ہو۔ لیکن مسئلہ تو یہی تھا کہ کسی کو بھی اس کے قریب یا آس پاس کوئی پلینٹ نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ اسٹرونومرز نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ نیوٹن کے گریویٹیشنل لا میں کوئی چیز مسنگ ہے، یعنی ان کا مطلب تھا کہ شاید یہ لا ہی غلط ہے۔ لیویریئر، جنہوں نے اپنی زیادہ زندگی سٹارز اور پلینٹ پر ریسرچ کر کے گزاری تھی، وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ گریویٹیشنل لا بالکل صحیح ہے اور یورینس کو کوئی اور دوسرا پلینٹ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے۔ 23 ستمبر 1846 کی رات کو لیویریئر روٹین کے مطابق دوبارہ آسمان کی طرف دیکھ کر گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ تب ہی انہوں نے ایک کاغذ اور قلم اٹھایا اور لمبی چوڑی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب کیلکولیشنز کا رزلٹ آیا تو انہوں نے یورینس کے پاس ایک پن پوائنٹ لوکیشن کی نشاندہی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پوائنٹ پر ضرور کوئی دوسرا پلینٹ یورینس کے قریب موجود ہے۔ نہ صرف اس کے پوزیشن، لیویریئر نے اس کا میس بھی کیلکولیٹ کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ اس سیکرٹ پلینٹ کا میس بھی یورینس جتنا ہی ہے۔
جب انہوں نے یہ تمام ڈیٹیلز پبلک کر دی تو اس تھیوری کو اپوز کرنے والے اسٹرونامرز نے لیویریئر کا کافی مذاق اڑایا، کیونکہ یورینس کے قریب بظاہر کوئی پلینٹ موجود ہی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ تمام ڈیٹیلز برلن میں موجود اس وقت کی سب سے بڑی آبزرویٹری کو بھیجیں اور ان سے ریکویسٹ کی کہ اسپیس کے ٹھیک اس خاص حصے میں یورینس کے قریب کسی طاقتور ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے۔ برلن آبزرویٹری کے ڈاکٹرز نے جب آسمان کے اس خاص حصے میں دیکھا تو ان کو بھی اندھیرے آسمان کے سوا کچھ بھی نہیں دکھا، لیکن جب تھوڑا مزید فوکس کیا گیا تو واقعہ ہی لیویریئر کی بتائی ہوئی جگہ پر ایک بلو پلینٹ نظر آیا۔ اس کا سائز واقعہ ہی یورینس جتنا ہی تھا، یعنی اس میں ہمارے ارتھ جتنے 4 پلینٹس فٹ آ سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ارتھ ایک ٹینس بال ہے تو اس کا سائز ایک باسکٹ بال جتنا تھا۔ لیویریئر کی پریڈکشنز اور کیلکولیشن بالکل ایکوریٹ تھیں۔ سولر سسٹم کا 8واں پلینٹ ڈھونڈا جا چکا تھا، جس کو آج ہم نیپٹیون کے نام سے جانتے ہیں۔ نیپٹیون وہ پہلا پلینٹ ہے جس کو کسی ٹیلیسکوپ کی مدد سے نہیں بلکہ میتھس کے فرمولاز، ایک پیپر اور ایک قلم کی مدد سے ڈھونڈا گیا۔ یہ پلینٹ لیویریئر سے پہلے مشہور زمانہ اسٹرونامر گلیلیو نے بھی دیکھ رکھا تھا، لیکن گلیلیو ہمیشہ اس کو ایک سٹار مانتے تھے۔ انہوں نے اپنی ڈرائنگز میں بھی اس کو ڈرا بھی کیا تھا، لیکن صرف ایک سٹار کی حیثیت سے، کسی پلینٹ کی حیثیت سے نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو ڈسکور کرنے کا سارا کریڈٹ گلیلیو کی بجائے لیویریئر کے پاس ہی گیا۔ کریڈٹ تو شاید ان کو مل ہی گیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اس پلینٹ کا نام بھی ان کے اپنے نام لیویریئر سے ہی جوڑا جائے، پر کیونکہ اس وقت پلینٹ اور سٹارز کے نام ہمیشہ دیوتاؤں کے نام پر رکھے جاتے تھے، اسی وجہ سے کئی لوگوں کو اس نئے پلینٹ کا نام لیویریئر سے جوڑنے پر اعتراض تھا۔ سب کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد اس کا نام رومن دیوتا نیپٹیون کے نام پر رکھا گیا۔ نیپٹیون ہمارے سولر سسٹم کا سب سے دور اور سب سے آخری پلینٹ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ارتھ سے سورج کا ڈسٹینس 1 اسٹرونامیکل یونٹ ہے تو نیپٹیون سورج سے 30 اسٹرونامیکل یونٹ دور ہے۔ سورج سے اتنا دور ہونے کی وجہ سے ہی یہاں کا ٹمپریچر -190 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ ناسا کے مطابق یہ برف کا بہت بڑا جینٹ ہے جہاں پر ہر وقت طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ نیپٹیون پلینٹ کا ایک دن ارتھ کے 16 گھنٹوں کے مطابق اور یہاں کا ایک سال ارتھ کے 165 سالوں جتنا لمبا ہوتا ہے۔ لیویریئر جنہوں نے صرف میتھس کے فرمولا سے اس پلینٹ کو ڈھونڈا تھا وہ آج زندہ تو نہیں ہے، لیکن پیرس میں ان کی قبر پر موجود یہ ماڈل ان کے کارنامے کو ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔